मैं sketch artist, सारी उम्र backbencher would create decent enough sketches of his favorite teachers, particularly female. जवानी की बातें. So it would be around 2006, if my memory serves me well. I was ranked as the first #1 seed freelancer out of 3.8 million freelancers all over the world. मैं वो बिल्कुल टिपिकल आंसर नहीं दूंगा कि AI will not take over your job. The person who knows AI will take your job, मुझे उसका भी नहीं पता. तो जो ये गिव अप कर लेते हैं लोग, इनके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ फेलियर्स शेयर करें. मैं जितना बुरा गिरा हूँ, a millionaire at the age of 32, and I'm talking about US millionaire. An absolute broke at the age of 35. Absolute broke. अंदाज़ गुफ्तगू ऐसा हो कि अगले के दिल में घर कर जाए और दिल में उतर जाए, ना कि दिल से उतर जाए. Hello everyone, 2025, we're talking about freelancing, artificial intelligence, blockchain or digital marketing. We are here in my homeland, Pakistan, which is one of the largest freelancing economy and driven by a huge community of young people. So today we have someone very special who is a pioneer in this domain, Mr. Hisham Sarwar. Thank you so much for inviting us to your amazing studio. बहुत शुक्रिया जी, thank you for coming over. जी Hisham, so बताइए अपने starting के days, क्योंकि we have read about you. So tell us about those days. How do you started and किस तरह आप इस field में गए? मैं sketch artist, सारी उम्र backbencher would create decent enough sketches of his favorite teachers, particularly female. जवानी की बातें. तो मैं बड़े अच्छे sketch बनाता था. And I've done BCom, then I've done MBA, और उसके बाद मेरे दोस्त ने बताया कि ये जो तुम्हारा पैशन है, this can be translated into a profession. And I sort of liked it. Then I came across this freelance marketplace called elance.com. Elance, yeah. It doesn't exist anymore. वहाँ पे मैंने काम ढूंढा, नहीं मिला. Then there was another freelance marketplace called odesk.com. Udhar bhi tried my luck, couldn't succeed. And then there was another website called IT Moonlighter. That is where, the tide changed and got my first chance of winning a freelance project. Later on, IT Moonlighter changed their name to Guru.com. And rest is history. I mean, huge inroads on Guru.com, became the first Pakistani, got showcased on their Hall of Fame, which was on their homepage. Featured alongside my country flag, gave me a lot of satisfaction. Nobody before me, nobody after me, unfortunately, has achieved the feat till now. And then I sort of the progress kept me elevated to the point where within the full decade, I think it was far less than a decade. It was around 7th year. So it would be around 2006, if my memory serves me well. I was ranked as the first #1 seed freelancer out of 3.8 million freelancers all over the world. So that's where the story broke. The news picked it up. Pakistani bloggers picked it up and got featured on ProPakistani.pk in 2016. बस फिर चल सो चले वैसे. That's what made you the Hisham Sarwar you are today. So मैं थोड़ा सा आपको और पीछे ले जाता हूँ. जैसे देखें हमारी सोसाइटी, because I am also a 90s kid, तो certainty और एक safety, security, job security, 9 to 5, मतलब बहुत सारी उस टाइम पे challenges थे. Social media नहीं थी, public awareness नहीं थी. तो इस तरह का uncertain काम जैसे मतलब freelancing है, jumping into that and taking it as a profession, working for yourself, किस तरह का फीडबैक था, लाइक व्हेन यू वर टेलिंग टू योर पीयर्स, क्योंकि यू कम फ्रॉम अ वेरी माशाल्लाह प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, तो जो आपके पीयर्स थे, जो लोग थे, उनके साथ मतलब हाउ टिल दैट पॉइंट जहाँ पे आपको वो मतलब एक सक्सेस मिली, उससे एक्सेप्टेंस मिली. एग्जैक्टली, उससे पहले की बताइए. सो खानदान जगती पुश्ती नौकरी पेशा लोगों का, बाप दादा चचा ताया उनके बच्चे, nobody in a family had this courage to break the barriers and step into business rather than fixed 9 to 5. अच्छा, मेरे केस में 9 to 5 was perhaps not even an option because the characteristic trait, the personality, it absolutely goes against the
cultural norms, and being a free bird, I've always thought کہ میرا زیادہ گزارا جو ہے وہ سائلوز میں گیگ اکانومی میں ہی رہے گا rather than the جاب کا اکانومی. اینڈ آئی واز رائٹ, ہسٹری ہیز پروون آئی واز رائٹ. وہاں پہ کنونس کرنا لوگوں کو انیشلی بڑا مشکل کام تھا, بٹ دین آپشن بھی کوئی نہیں تھا نا. پاکستان میں آج جو حالات ہیں مجھے تو لگتا ہے پہلے بھی وہی حالات تھے. نوکریاں تب بھی نہیں تھیں, تب بھی آپ کو سفارشی کلچر چل رہا تھا. اچھا, آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری معلومات ہی نہیں ہے. ابھی گرافک ڈیزائننگ کسی کو کیسے ملے گی؟ چھوٹی چھوٹی ڈیزائن ایجنسیز آئی تھیں جو کہ کیلنڈرز وغیرہ بناتے تھے, مطلب چھوٹی ان سینس کہ بڑی تھی لیکن اسکیل بہت کم تھا ان کا. ہینڈ فل نمبر آف دیز کمپنیز. وہاں پہ بھی اپلائی کیا, نو لک, couldn't get in. So it's more of a مرتا کیا نہ کرتا. Luckily got going at these marketplaces. But then when I initially tried to convince people around me, ظاہر آئی بروز تو ریز ہوتی ہیں کہ یہ کیا کام ہے, کیسے ہے. اور جب تھوڑا کمانا شروع کر دیا تو پھر تھنگس سیٹلڈ. اس کو میں نے اپنی کتاب سیکوینسی کو میں بڑا تفصیلاً ایکسپلین کیا ہے کہ میرے لیے بھی ڈسکوری تھی. میں نے بھی یہ دریافت کیا کہ مجھے بڑا اسٹرکٹ انسٹرکشنز ملی تھی والد صاحب کی طرف سے, اگر کام ہی کرنا ہے تو گھر میں نہیں ہوگا, گھر سے باہر جا کے کرو, تاکہ تم صبح اٹھو, منہ ہاتھ دو, نہاؤ دو, شیو کرو, کوئی کام کرو, گھر سے جاؤ, سفر کرو, یعنی کمیوٹ کرو, تو پھر تمہیں پتہ لگے گا انگریزی والا سفر کیا ہوتا ہے. فار دا کمفرٹ آف couch at home, this would make you lazy. And he was right. So ever since I've never worked from home actually. پہلے تو آفس باہر تھا, and as I started getting projects and clients, تو میں نے پھر ہمیشہ سے آفس کم ریزیڈنس رکھا ہے. I am one of the rare lot who has the shortest commute to office from home. بعض اوقات اوپر سے نیچے, بعض اوقات رائٹ سے لیفٹ, ویسٹ ونگ اینڈ ایسٹ ونگ. سو اسی لیے میں نے آپ کو کل کہا تھا, آپ لوگوں نے ایک اپرچونیٹی مس کر دی کہ جب میں نے کہا تھا کہ گھروں کو آفس میں کر لیں. So there's a huge history over there of 22 years, lot of souvenirs, lot of awards, I even have my first dollar I made in 1998. I have my first public speech recognition certificate as well as the souvenir. So a lot in there. But alhamdulillah, پیسہ کما لو تو ٹھیک ہو جاتے ہیں معاملات. پر شروع میں تو ظاہر سارے ہی ڈاؤٹ. یٹ وی آر ان 2025 اور میرا خیال ہے پاکستان میں جو ویو آف فری لانسنگ اور اس چیز کی جو ہائپ کریٹ ہوئی وہ پوسٹ کووڈ ہوئی, جب لوگوں کو احساس ہوا کہ دس کین آلسو بی اے کائنڈ آف فنڈامنٹل بزنس. بٹ ابھی بھی اس کو ایز اے پروفیشن یا ایز اے بزنس اسکیلنگ کافی جگہوں پہ موٹیویٹ مطلب نہیں کیا جاتا. دے ڈونٹ تھنک اٹ ایز اے پروفیشن. بٹ می آئی اسٹارٹڈ ایز اے فری لانسر. وی ہیو سین بگ کمپنیز, آئی ہیو سین بگ فاؤنڈرز جو کہ دے اسٹارٹڈ ایز اے سنگل پرسن اینڈ ناؤ دے کریٹڈ تھاؤزنڈز آف جابس فار پیپل. تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹیکنالوجی بھی چینج ہو رہی ہے, تھنگز آر چینجنگ ریئلی ریئلی فاسٹ. تو آج کے حساب سے اور جب آپ نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی تھی, واٹ آر دا ڈفرینسز دیٹ یو سی, اور لائک ہاؤ ڈو یو سی دس کائنڈ آف ریولیوشن جو کہ آئی ہوئی ہے؟ اچھا بچی, مجھے لگتا ہے اب زیادہ ایکسیپٹیبل ہے ایز کمپیئر ٹو دا چیلنجز دا فری لانسرز ہیڈ لائک ڈیکیڈ بیک. اب وہ چیلنجز نہیں ہیں. ایکسیپٹیبلٹی ان اے سینس کہ پیسہ کو کما رہا ہو تو دیٹس فائن. آئی جنرلی بلیو کہ 2010 یا 15 میں اور اب 2025 میں فرق یہ کہ پہلے تو یہ لڑکوں کو لڑکیوں سے رشتے نہیں ملتے ہوتے تھے. ابھی وہ معاملات نہیں ہیں. ابھی معاملات کیا ہیں کہ وہ جو ٹیک سٹیک ہے نا, جو اسکل سیٹ ہے وہ ایوالو کر گیا. پوسٹ اے آئی تو اسکل سیٹ زیادہ ایوالو کر گیا. اچھا میں تھوڑا سا, اٹس ناٹ اے کریکشن بٹ I think the actual wave started after DigiSkills surfaced up in 2018. کووڈ تو آیا نا پاکستان میں 20 میں, 19 میں آیا تھا دنیا میں, تو ہمیں مارچ میں 20 میں ہٹ کیا جو پہلے کیسز سرفیس اپ ہوئے تھے. تو DigiSkills نے بڑا انسٹرومنٹل رول پلے کیا. اینڈ دین آفٹر دیٹ جب کووڈ آیا تو مجھے لگتا ہے کہ جو میری سوشل میڈیا پریزنس تھی, وچ از مائی فیس بک, مائی یوٹیوب, مائی لنکڈ ان, دیٹ ہیز ایسکلیٹڈ دا journey forward and carried forward the message. But DigiSkills ادھر ہی رہا, وہ تو پیغام دے ہی جا رہا تھا نا ہر بیچ پہ. سو سب سے پہلے تو پاکستان میں اگر صحیح طریقے سے کسی نے آگاہی دی ہے تو وہ DigiSkills. I mean there have been provincial programs, there have been universities trying to do it. Even I was
trying to do it. That's how I got noticed by DigiSkills کہ کچھ کر رہا ہوں گا تو انہوں نے notice کیا. لیکن جو phenomenally nation wide movement ہوئی ہے نا, for people to realize that there are no 9 to 5 jobs, and for them to survive they got to learn a skill and they got to make money online, and then dollar to rupee conversion. Rest is just the pattern جو follow ہے. تو آج emerging and trending skills زیادہ in demand ہیں. ماضی میں low hanging fruits بھی چل رہے تھے, graphic designing, let's say. اب میں نام لوں گا تو لوگ کہیں گے سر ہماری نیش آپ نے ختم کرا دی, تو گرافک ڈیزائننگ کا بھی وہ بہت ساری چیزیں ہیں. بٹ اب اے آئی کے دور میں آپ مشین لرننگ, اے آئی, ایل ایل ایم, ڈیو آپس, سائبر سیکورٹی, گیم ڈیولپمنٹ, اور پھر اے آئی کا استعمال کر کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, تھنگس ہیو چینجڈ. اسکل سیٹ تو ایوالو ہو گیا, بٹ سائلوز میں رہنے والے, گیگ اکانومی سے تعلق رکھنے والے لوگ ابھی بھی ظاہر کام کر رہے ہیں اور اچھا کما رہے ہیں. اب تو بلکہ زیادہ ڈالر کمانا شروع ہے. یہ کویسچن اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اے آئی ول ٹیک آور جابس, اور یہ جو اس طرح کی چل رہی ہوتی ہے ہائپ. تو آئی جسٹ ریئلائز کہ کافی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس پورے فنومینا میں کہ اسکل جب کوئی سیکھتا ہے تو دے ٹرائی ٹو لرن اٹ ایز کائنڈ آف اے سبجیکٹ, جس طرح ہمیں اسکول میں کوئی کورس پڑھایا جاتا ہے. بٹ ایکچولی بزنس جو ہوتا ہے وہ سالونگ اے پرابلم, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو ٹائم فریم ہے ٹو بلڈ سم تھنگ ہیز ناؤ ریڈیوس ٹو اے لیول. آپ کا جو ٹائم فریم ہے ٹو گیٹ یور پروڈکٹ ٹو دس فرنٹ آف کسٹمر, جو کہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پیٹرن ہوتا تھا, وہ کافی سمپلیفائی ہو گیا. تو تھنگز ہیو بن فاسٹر. جو آپ سال کی بات کر سکتے تھے, آج اے آئی کو یوز کر کے یو کین ڈو اٹ, ٹیمپلیٹ بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, جو عوام آج اس فیئر کے ساتھ مطلب بیٹھی ہے کہ اے آئی ول ٹیک دیئر جابس. آئی تھنک AI is going to create more jobs for the people in terms of how effective they could be. ایک مطلب کہ والیوم وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سو سیم آلٹمن نے بھی یہ بولا, اوپن اے آئی جس کا چیٹ جی پی ٹی, کہ اے آئی نے نیو رینج آف ملینئرز کریٹ کیے ہیں. جو انڈسٹری پہلے ذرا انڈسٹری ریولیوشن کو سمجھنا ضروری ہے اس بات تک پہنچنے کے لیے. یہ مجھے بڑا اچھا ٹاپک لگتا ہے, اس پہ بات کرنا ضروری ہے. پہلے تھی آپ کی ایگری ریولوشن 1700 کے وسط میں, پھر آیا 1800 میں انڈسٹریل ریولوشن. یہاں ہی سے ہمارا تعلیمی نظام بنا, یہیں سے 9 to 5 مائنڈ سیٹ کریٹ کیا گیا, فیکٹریز لگنا شروع ہوئی اور انڈسٹریل ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گئے. پھر آیا ڈاٹ کام بوم نے یہ جتنے بھی ہیں, جیسے مارک زکربرگ ہو گیا, جیف بیزوس ہو گیا, بل گیٹس ہو گیا, مائکروسافٹ ہو گیا, ایپل کا Steve Jobs and then Tim Cook and all those amazing CEOs Silicon Valley has produced. اس .com boom کو بھی ہم نے مس کیا, انڈسٹریل ریولوشن کو بھی ہم نے مس کیا. ہاں ہمارے 80s اور 90s میں small cottages were our pride, but then energy crisis آیا, پھر وہ یہ جو ٹیکسٹائل میں انڈسٹری آئی, یہاں سے بنگلہ دیش چلی گئی اور آگے پیچھے ہو گئے. پھر پالیسیز کے پرابلمز آئے, نون فیکٹس ہیں, ناٹ نیو. تو ہم پرائمریلی فوکسڈ ہوتے رہے وہ ریئلٹی بزنس پہ نا, ریئل اسٹیٹ, زمین لو بیچو, زمین لو, فائل لو بیچو. ٹیک کو کسی نے کبھی بھی اس طرح توجہ نہیں دی جس طرح اس کا حق تھا. اب پوسٹ اے آئی اگر گورنمنٹ جس طرح کی اب کاوشیں نظر آ رہی ہیں, کیونکہ اب تو سروائیول ہے نا, نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب چاہے وہ امبیڈڈ چپ ڈیزائن کی بات ہو رہی ہو, چاہے بلاک چین کی بات ہو رہی ہو, چاہے وہ لیٹ سے ایل ایل ایمس کی بات ہو رہی ہو, پاکستان کا اپنا جی پی ٹی آ گیا Zana.ai. تو اب تو اس سائٹ پہ جب لوگ نکل آئے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس فیئر آف ان نون کہ اے آئی ول ٹیک اوور دیئر جابس, اس کو اوور کم کر لیں تھرو ذرائع ابلاغ, ریڈیو, ٹیلی ویژن, سوشل میڈیا پہ ایڈورٹیزمنٹ کرا کے اب تھوڑی اویئرنیس ریز کریں. اے آئی نے جاب لینی ہے نہیں لینی ہے تو اے آئی کو پتا ہوگا. میں وہ بالکل ٹپیکل آنسر نہیں دوں گا کہ اے آئی ول ناٹ ٹیک اوور یور جاب, دا پرسن ہو نوز اے آئی ول ٹیک یور جاب. بھائی مجھے اس کا بھی نہیں پتا, میرے تو فلاسفی تھوڑی فرق ہے. مائی ہول فلاسفی از کیچ دا ٹرینڈ ارلی اور وجی کیچ دا فرسٹ ویو آف دا ٹرینڈ. So you have missed the industrial revolution, you have missed the .com revolution, اور اب AI, the world is standing at the crossroads. If we can catch the trend early and we can catch the first wave of the trend, ہم گیگ اکانومی یا سروس انڈسٹری کے طور پہ ملک چلا رہے ہیں. اگر اس سروس انڈسٹری اگر ہم پیراڈائم شفٹ کر پائیں ٹورڈز دی اسٹارٹ اپس, ٹورڈز دی پروڈکٹس, تو آٹومیٹکلی یہاں سے بھی آپ کو این ممکن ہے کوئی یونیکارن اٹھتا ہوا نظر آ جائے. وہ یونیکارن اٹھنے کی دیر ہے, اکانومی نے یوں پلٹا کھانا ہے کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ آپ اس
आजमाइश से गुजरे थे, बिकॉज यूनिकॉर्न का मतलब है 1 बिलियन USD। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस रेज करने की ज़रूरत है कि इस वेव को इनकैश किया जाए। अभी दुनिया अर्ली डेज हैं, शुरू के दिन हैं, लोगों को नहीं पता क्या है क्या नहीं है AI। इसको पकड़िए, इसको एज अ प्रोडक्ट इंडस्ट्री और एज अ सर्विस इंडस्ट्री दोनों को लेके दुनिया की मदद करें। और मुझे तो ये लगता है कि सबसे बड़ी मार्केट भी अब आपको मिल गई है, सऊदी सबसे बड़ी मार्केट है, फिर आपके पास एमिरेट्स है, फिर आपके पास कतर है। एंड सर आई थिंक परसेप्शन का काफ़ी यहाँ पे इशू है, एंड बिकॉज आई ऑफन टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल यहाँ पे जो मतलब यंग लोग हैं जो इस वक्त अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, आप भी काफ़ी काम कर रहे हैं कम्युनिटी में, वी हैव सीन योर लेक्चर्स एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल जो आजकल समझते हैं कि हमें AI सीखनी है, दे आर इनटू लाइक हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन कौन सीखेंगे, ये मतलब मैं कहता हूँ कि माय हम्बल ओपिनियन कि टेक्नोलॉजी इज ट्राइंग टू ब्रिज द गैप, के जितना मुश्किल होता था पहले एक सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना, एक चीज़ को बनाना, अब वो ईजी होता जा रहा है। नाउ अ नॉन टेक्निकल पर्सन, इवन अ बिजनेस ग्रेजुएट, इवन अ लॉ ग्रेजुएट, इवन एनी वन फ्रॉम एनी इंडस्ट्री जिसने कभी एक लाइन बोर्ड की नहीं सीखी ना लिखी है, वो भी अब अपना प्रोडक्ट, अपना सॉफ्टवेयर बना के अपनी सर्विसेज दे सकता है, कैन मेक वेबसाइट। मेरा ख्याल है कि परसेप्शन भी यहाँ पे थोड़ी सी है, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, अनफॉर्चुनेटली हम भी मतलब एक दुख भी होता है देख के कि जब हमें रियलिटी चेक मिलता है, व्हेन आई बीन इन सिंगापुर, आई बीन इन दुबई, जब मैं देखता हूँ वहाँ पे कि एक तरीके से जो हमें पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं दे आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो आज तक जो परसेप्शन है वो चेंज नहीं हुई। आज भी जो बच्चा है उसको पाइथन सीखने को लगता है कि AI मुझे सीखनी है तो आई हैव टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वही फिश वाली एग्जांपल कि उसको पेड़ पे चढ़ने का टास्क आप देंगे तो पूरी ज़िंदगी सोच के यही कहेगी कि आई एम अ फेलियर, ठीक है। तो इस परसेप्शन का आप कैसे देखते हैं, बिकॉज यू हैव अ ग्रेट कम्युनिटी है, आपने मेरा ख्याल है काफ़ी काम किया है इस डोमेन में, हाउ डू यू सी इट कि ये चेंज होती है, होती भी नजर नहीं हो रही है। ये देखिए बहुत सारे प्लेयर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मेंटर्स इस स्पेस पे आप काम करना शुरू करेंगे, वाइब कोडिंग विच इज नो कोड और AI ऑटोमेशन यूजिंग make.com, n.com, इन दोनों का इस्तेमाल करके आप बिजनेसेस का वक्त बचा रहे हैं, और जब आप वक्त बचा रहे हैं तो दिल बी हैप्पी इन पेइंग यू द मनी। सो AI ऑटोमेशन, मैं जब क्रॉस रोड्स की बात कर रहा था, दुनिया को तो नहीं पता ना कि ऑटोमेशन कैसे हो सकती है। मैं अगर आपकी ईमेलें चेक करवा लूँ AI से, मैं अगर उसका जवाब दे दूँ AI से, मैं आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक करा दूँ AI से, मैं कॉल करवा दूँ AI से, कॉल करने के बाद डील क्लोज करा दूँ AI से, आपको और क्या चाहिए? पैसे आपकी जेब में आ गए, उसके बाद तो आपने सिर्फ बैठना है और काम करवाना ना। सो दैट इज वेयर अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि इस वक्त सरकार को हंगामी सूरत पे 2 काम कराने की ज़रूरत है। हंगामी सूरत में एक ज़राए ब्लॉग, जो मैंने टेलीविज़न, रेडियो, जो रिमोट एरियाज़ में तो अभी भी रेडियो चल रहा है ना, टेलीविज़न आ गया, स्मार्टफोन आ गया, हर जगह पे तो इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं पहुंची अनफॉर्चुनेटली, और पहुंची है तो वो 5G नहीं पहुंची, वो भी एक ज़ाहिर है हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, अल्लाह करेगा वो भी ठीक हो जाएंगे। बट ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एकेडीमिया, उस्ताद को हंगामी सूरत पे एजुकेट करें कि वो नॉलेज इतनी रखता हो कि क्लोस्ट्रम पे खड़ा हुआ, डाइस पे खड़ा हुआ नॉलेज पास ऑन करे। और फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग फ्रॉम वट एवर द एज ब्रैकेट दे डिसाइड, इसको कंपल्सरी बना दें। अब किसी को पाइथन नहीं चाहिए फॉर वाइब और नो कोड, किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन या R नहीं चाहिए, किसी को कैलकुलस की जानकारी होना ज़रूरी नहीं, किसी को मैथ्स की जानकारी होना ज़रूरी नहीं। आई हैव क्रिएटेड अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 3 months back by the name of asani.pk. It is over 20,000 people, a closed community. और मज़े की बात ये है कि ह्यूमन जो टच है वो 80% ऑफ दी वाइब कोड के बाद है। Okay. So it has created a template. I'm not a programmer. I do not have any sense of, let's say, I'm pretty bad at maths, honestly speaking. मतलब मैट्रिक में मेरे 34 मार्क्स थे, 33 पासिंग मार्क्स, pretty bad at maths जो है ना। So वाइब कोडिंग आपको ऑप्शंस देता है कि टेम्पलेट सेट कर लो, and then you get an expert in who would put the final touches. So you're saving time, you're saving money, and at the same time, for the first time in the history of internet, you're given a chance to become a product owner. Why would you lose this opportunity? फिर अगर मैं जाता हूँ AI ऑटोमेशन में,
You do not need to be an expert to understand AI. All you need to learn is those off-the-shelf tools, be it make.com, n8n.com. All you need to do is learn a couple of videos on YouTube would suffice. Go and solve the problem of You the don't businesses. have to even learn a single line of code in order to do these things. तो यही exactly अब बात मैं भी कर रहा हूँ कि mostly जो computer scientist या जो perception developing countries में है वो यही है कि it's like you have to invent a color blue. ऐसे नहीं होता. You to become a successful company you just have to solve a problem. और जो speed of solving the problem है वो आपको इतनी आसानी से इतनी tools आपने भी बताए और इस तरह के जो available infrastructure है तो the things are getting smarter. अब जो important चीज़ है जो मैंने experience किया है, it's been 8 to 10 years I've been in the tech industry as well. तो जो गोरा था या मतलब जो फॉरेनर है जो हमें काम देते थे या हमारी जो सप्लाई एम्प्लॉयर जो हमारे होते थे जो फ्रीलांसर पे मोस्टली पूरी हमारी इकोनॉमी को मतलब जो एक वो है सपोर्ट तो वो उसका कम्युनिकेशन विद आवर पीपल वाज डिफिकल्ट. ठीक है, अब जब वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख चुका है तो और लवेबल और इस तरह के जिस तरह के टूल्स आ चुके हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है टू वर्क विद देम रादर देन वर्किंग विद अ फ्रीलांसर. ठीक है, चलें यहाँ पे थोड़ा सा एक वो क्रिएट हो गया. बट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं. इसका मतलब है कि साल में पहले एक प्रोडक्ट बनता था, अब 10 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स, दे हैव टू प्रमोट दीज थिंग्स. इस जो पूरी डोमेन है डिजिटल मार्केटिंग इसमें भी आपने काफ़ी काम किया हुआ है. बट हाउ डू यू सी AI इंजेक्टिंग इन दिस डोमेन एंड एम्पलीफाइंग दिस एज यू नो समवन जो कि आज स्टार्ट करना चाहता है अपना करियर? हाउ डू यू सी दिस? ज़्यादा आसान है. या मेरा मानना है कि आप अपने आप को 3 महीने दीजिए, 90 डेज, 45 दिन सिर्फ सीखे विद एब्सोल्यूट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू लर्न. 80-20 परेटो प्रिंसिपल, दैट्स द फर्स्ट थिंग. लेट्स एस्टैब्लिश दिस. टूल देते हैं ना अपनी ऑडियंस को ताकि इनको कुछ सीखने को मिले. सो गिव योरसेल्व्स 90 डेज. आउट ऑफ दोज 90 डेज 45 डेज फॉर लर्निंग. 45 दिन के लर्निंग में आप 6 हफ्ते बनते हैं आपके पास. और 6 हफ्ते में there's a theory called 4 power hours. उस 4 power hours को पहले 3 हफ्तों में 2 घंटे अप्लाई कीजिए, which means no distraction. The reason why you are unable to focus is because you are distracted. तो इन बच्चों को ये सिखाना है कि पहले 3 हफ्ते 5 दिन 2 घंटे just absolute focus, no distraction. So in 3 weeks, which is 30 hours, they'll have 33% understanding of that field. For the rest of the 3 weeks to make it to the 45 days, 4 घंटे कर लेंगे. तो पहले 3 हफ्ते के 2 hours a day, 5 days a week, it is 30 hours. अगले 3 हफ्तों के 4 घंटे एक दिन के 5 दिन ये बन गए 20 घंटा हफ्ते का, तो टोटल 60 घंटे. 90 डेज बन जाते हैं 45 दिन में. 90 घंटे, 90 डेज नहीं 90 घंटे, 45 दिन में 90 घंटे अनडिवाइडेड, नॉट डिस्ट्रैक्टेड, अल्टीमेट फोकस हो तो आप किसी चीज़ को समझने के लिए एक आपका मैकेनिकल हैबिट बन जाती है, आप सीख जाते हैं. एंड देन द रेस्ट ऑफ द 45 डेज टू मेक इट 90 डेज इज जस्ट अ प्रैक्टिस. अ नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज जस्ट अ नॉलेज, इट्स नॉट एन एक्सपीरियंस. अभी प्रॉब्लम ये है हर किस्म का नॉलेज कंज्यूम करता है हमारा बच्चा. अभी आपने AI का बोल दिया ना, अभी ये खोल लेना शुरू हो जाएंगे यूट्यूब पे AI विदाउट रियलाइजिंग कि इनकी डायरेक्शन क्या है. मुझे ऐसा लगता है कि 80-20 परेटो प्रिंसिपल, विच मीन्स के 80% टाइम स्पेंड टुडे would allow you to leverage 80% of the outcome by only spending 20% work in the future. तो आज कागज़ पे वो कहते हैं ना खिलाड़ा बिखा लो, लिख लो सब कुछ, क्या करना चाहते हो, वीडियोस कंज्यूम करो, 1 हफ्ता बंद करके सिर्फ कंजम्पशन, you'll be able to get a sense of direction. उसके बाद उस स्किल सेट को पॉलिश करो. Progress is the ultimate measure which would allow you to go towards growth and achieve your objective or achieve your goal. तो हम इन बच्चों को डायरेक्शन या सेंस ऑफ डायरेक्शन जब तक नहीं देंगे ये आगे नहीं चलेंगे. और सर इसमें देखें द गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा जो मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया एंड आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस यू नो जो कि ट्राइब जो कि मतलब इस तरह ही स्टार्ट हमने किया था. वी वर डायरेक्शनलेस. ठीक है, हम मतलब कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी किस तरफ जा रहे हैं, कभी क्या जा रहे हैं. मतलब आई थिंक बाय 27-28 तक तो मुझे भी नहीं आइडिया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज द वाई ऑफ माई लाइफ, क्या मैं बिजनेस करूँगा, क्या करूँगा. ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोक सकता हूँ. कामयाब हो गए? नहीं हुए. नहीं, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे. ओके, उस ऑप्शंस को ही तो फिल्टर डाउन करना है ना. यही तो कह रहा हूँ, ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना,
ان ڈسٹریکشنس کو ریموو کر کے اے آئی نے تو آپ کو ساری فیلڈس کھول دی, کلیئر کر دیا. تو واٹ آئی واز سیئنگ اس کے گول بڑا امپورٹنٹ ہے. گول کوڈ بھی کہ میں نے $1 ملین کمانا ہے, میں نے یہ بننا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. جب آپ گول ڈیفائن کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس راستے کو خود بخود مطلب اس پہ فائنڈ کر لیتے ہیں. یہاں پہ کیا نیویگیٹ کر لیتے ہیں. گول ڈیفائن کیے بنا لوگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, پھر 3 دن بعد جب ان کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا. اور یہاں پہ کلچر بھی اس طرح کا ہے جس میں مطلب کہ مائیں اکثر میں بولتی ہیں کہ دھوپ میں باہر مت جاؤ. 32 سال کے بھی یہاں پہ بچے ہوتے ہیں اکثر, مطلب ایسے ہمیں کافی ملتے ہیں مطلب ڈپینڈنٹ آن پیرنٹس. تو جو یہ گیو اپ کر دیتے ہیں لوگ, ان کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کے کچھ فیلیورس شیئر کریں کہ کس طرح کے جو ہے سینیریو سے آپ بھی گزرے ہوں گے. کچھ تو واقعات ایسے ہوئے ہوں گے نا جس میں آپ کی بھی اس طرح کی ہوا ہوگا کہ نہیں that's it, لیکن پھر آپ نے اس کو پک اپ کیا and you made a comeback. So failure is a part of the process that tells you that you're falling short of an idea. Repeat کرتا ہوں, failure is a part of the process that tells you that you're falling short of an idea. اگر آپ ایک پرٹیکولر گول ہے جس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اور آپ بار بار ایک ہی ایکشن اپنا رہے ہیں تو آپ کو رزلٹ مختلف ملے گا نہیں. اب اگر آپ مختلف نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا تبدیل کرنا پڑے گا؟ اپنا ایکشن چینج کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ اس کا چینج ہونا بہت ضروری ہے. اس کی سائنٹیفک ایک تھیوری ہے, اس پہ میں نہیں جاؤں گا, پر اس پہ دماغ پہ رہتے ہوئے اف یو آر کنٹینٹ فرام مائنڈ اینڈ ہارٹ نا, یہ فلفلمنٹ اگر آپ کے اندر ہوگی وتھ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ, باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. فیلئر از اے پارٹ آف پروسیس. What matters is that you do not focus on your failures, but you focus on how you can improve the course of action to achieve the different result. And for that, میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ assess نہیں کریں گے نا اپنی reason of failure, تب تک کچھ نہیں نکلے گا. میں جتنا برا گرا ہوں, a millionaire at the age of 32, and I'm talking about US millionaire, an absolute broke at the age of 35. Absolute broke. گاڑیاں بیچیں, چیزیں بیچیں, سب کچھ بیچا, قرضہ لیا, سب. وہ وجہ کیا تھی کہ if you do not upgrade yourself, if you do not work on yourself, which is the personal growth, آپ کی برانڈنگ کا جو پہلا زینہ ہے, جو پہلا اسٹیپ ہے, that is your personal growth. Personal growth comes from your knowledge about a particular field. And if you are not knowledgeable enough about a skill set اور آپ اس کام کو کرنے لگیں تو آپ ظاہر ہے مار کھائیں گے. دوسرا, you got to see the trends. جب ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں, اگر آج لوگوں نے اس ویگن کو نہیں پکڑا تو یہ بھی گزر جائے گی. جیسے انڈسٹریل گزری ہے تو .com گزری ہے تو یہ بھی گزر جائے گی. بیچ میں بلاک چین بھی آئی تھی, کرپٹو آئی تھی, سب گزر گئے نا, یہ بھی گزر جائے گی. I used to work with a content management system called Drupal. Look, I'm not a graduate out of financial kindergarten schools. میں تو اپنی مدد آپ کے تحت ایک اسکیچ آرٹسٹ یہاں تک پہنچا. There was nobody there to guide me in each step of the way کہ this is how you should save your money. Financial management پتہ نہیں تھی. I thought money in a bank is a secured money without realizing that the money in the bank is actually devalued money in the long run. So it was depreciating, it was devaluing. نہیں بتایا, نہیں سیکھا کسی نے. Whereas I did not also realize the importance of investments as a young boy, 35 years of age, and was just beginning to see the world with his own lens. تو بیوقوفیاں تو انسان کرتا ہے. Drupal, جب میں ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں, WordPress was knocking at the door. Community based themes, plugins and all that stuff. میں Drupal پہ بیٹھا ہوا, کلائنٹ ڈیمانڈ ختم ہو گئی guru.com پہ. یا پروفائل بات کر رہے ہیں آلموسٹ نہیں اوور 1 ملین کی, اور کلائنٹس ہی نہیں مل رہے. امپلائیز بیٹھے ہوئے, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, ان کو تو تنخواہ چاہیے 28, 29, 30 تاریخ کو. سو جب آپ ویشیس سرکل آف ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا, وداؤٹ کنکریٹ اور سالڈ گیم پلان, یو آر ایکچولی آسکنگ فار مور ٹربل. آپ کے پاس پلان ہے نہیں, اینڈ یو آر جسٹ ہوپ کہ اچھا چلو میں یا تو اپنی سیونگس یوز کر لوں گا یا پھر میں لون لے لیتا ہوں فرام اے بینک اور دا پیپل کلوزر ٹو یو, اینڈ ہوپ دیٹ تھنگز ول گو بیک ٹو نارمل. بٹ یو ڈو ناٹ ہیو اے پلان. دیٹ از ویئر آئی ریئلائز کہ آئی میڈ اے ٹیریبل مسٹیک. دس از 2014 ایکچولی. اینڈ
I was able to bail myself out of this lows of lows. Absolutely lows of lows. Employees छोड़ गए, तनख्वाह नहीं है. वहाँ से सर उठा, मेरा और मेरी वालदा के साथ एक कन्वर्सेशन है जिसका एंड क्या है कि पुत्र तेनों जो आंदा है दूजिया नु सिखा दे. So I realized कि ये जो once you trade your expectations which you have inside you with the appreciation, इसको पिछले दिनों विवेक ओबराय ने अपने बॉलीवुड के शॉर्ट कमिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से एक इंटरव्यू में बताया. बॉलीवुड का एक्टर है, मैं हर वक्त रोता रहता था, माँ की गोद में जाके लेट गया. वो विवेक कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ. उसके अगेंस्ट हो गए थे कुछ लोग और आगे पीछे. एंड देन ही इज नाउ बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, दुबई बेस्ड, रियली रिच बिजनेस पर्सन एंड एन एंटरप्रेन्योर. तो मेरा फेलियर का टेक अवे ये है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स. सो देयरफॉर माय ट्रांजिशन एज अ ओनर ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस दैट हैज ओवर 40 एम्प्लॉयज टू अ कम्युनिटी वर्कर जो लोगों के बीच में जाना शुरू हो गया और जो आता था वो आगे सिखाना शुरू कर दिया. वजह इसका टेक अवे ये है, I regained every single thing I lost in my early 30s in the next 4 years. Every single thing. पर इसमें दो चीज़ों का तस्करा करना बहुत ज़रूरी है. एक कि कम्युनिटी, खुदा की खलकत के लिए काम करो तो खुदा भी खुश होता है. ये तो एक बिल्कुल एब्सोल्युटली प्रूवन एक्सपीरियंस चीज़ है ना मेरे लिए. दूसरा आपका नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट और इंस्ट्रूमेंटल रोल. इट्स योर नेटवर्क. तो माई पार्टनर, हिज नेम इज़ मोहम्मद अली, अमेरिकी बेस्ड, एंड ही हेल्प मी आउट. उसने मुझे कहा अच्छा ये करते हैं, अच्छा ये करते हैं, अच्छा फलां करते हैं, तुम कहाँ करते हैं. हमने वर्क चेस्ट खोली, मैसिव हिट, 200K प्लस यूजर्स एज ऑफ नाउ. हमने फिर बीइंग गुरु ब्लॉग खोला वेयर आई स्टार्टेड टू वॉइस माई ओपिनियन. आई स्टार्टेड गोइंग टू द यूनिवर्सिटीज, आई स्टार्टेड डूइंग लाइव सेशंस. एंड देन डिजिस्किल्स, उसने भी मेरे साथ यही किया. डिजिस्किल्स कोई फाइनेंशियली लेट्स से कोई ऐसा तो नहीं वन ऑफ इवेंट था ना, कोई ऐसा तो नहीं उन्होंने मुझे कोई करोड़ रुपए दे दिया, उन्होंने कहा जा भाई तेरी ज़िंदगी बदल गई. नहीं, वो जो इल्म तकसीम हुआ पाकिस्तानियों में कि एक बच्चा मेरे पास ओकाड़ा से आया और उसने कहा कि जी मैं अपनी माँ का पैगाम लेके आया हूँ कि हिशाम सरवर तेनो रब दिया रखा हो. इसका मतलब ये कि तुम अल्लाह की ईमान में हो, तुम हमारी, यानी उसकी माँ कह रही है, हमारी दुआओं में, हमारे मसल्ले में ज़िंदा हो. दिस इज़ दैट. एक बरखुदार है और वो मक्का और मदीना दोनों जगह पे गया और उसको मैं याद है, मैं हैव नेवर मेट हिम, कि आप अल्लाह की खलकत के लिए काम करें तो अल्लाह की मखलूक आपसे मोहब्बत करती ही करती है. एंड दैट हैज़ turned my failure into my success. That's just the history. Yeah, there is a जैसे pleasure और happiness. माशाल्लाह, you said कि 32 में you got this massive, एक financial. 27 में. हाँ. मतलब you were okay. 34 में तो हो गया मामला. Exactly. उसके बाद of course जो बात है, लेकिन the education, delivering your skill set, knowledge to the people, that gave you the actual happiness जो आप इसको जिक्र कर रहे हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है, because most of the people वो समझते हैं कि पैसा is gonna solve everything for us. But जब वो आता है तो then you realize कि नहीं, there is a lot that can be done. फिर आप लोगों को buy करना शुरू करते हैं, चीज़ें करते हैं, but that actually doesn't give you the happiness that you want. दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि दिस इज़ वेयर आई वांट योर ओपिनियन एज वेल, कि आप पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं गए. क्योंकि यहाँ पे जो लोग आजकल माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं, दे थिंक दैट रनिंग आउट ऑफ दिस कंट्री इज़ द सॉल्यूशन. बट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, आई हैव माई फैमिली हियर एंड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ फर्स्ट क्लास सिटीजन इन द कंट्री. जब आप एक इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हो तो पाकिस्तान इज़ काइंड ऑफ अ हेवन फॉर यू, अगर आप लेट्स से इफ यू आर अर्निंग इन डॉलर्स और समथिंग लाइक दैट. आपका क्या इस पे टेक है, जो पूरी परसेप्शन चली हुई है इस वक्त फ्रॉम अ टैलेंट परस्पेक्टिव, जो टैलेंट है? देखिए, मैं इसका सिंपल फॉर्मूला, सबसे पहले तो बरसर एहतराम एहसास करना चाहिए कंटेंट क्रिएटर्स को, जब वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं ना कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, और ये एहसास करना चाहिए. जिस मुल्क ने आपको रिकग्निशन दी है कि आपकी बात लोगों तक पहुंच रही है, आप अपनी आवाज़ को इतने नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं कि इन बच्चों का दिमाग ख़राब करने के लिए, तो अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए. मैं ये नहीं कहूँगा अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, लेकिन एहसास करें. अच्छा, चले जाए बाहर, जाए, कौन मना करता, जो है मुझे तो मर्जी जाए. 3rd वर्ल्ड सिटीज़न, फर्स्ट कंट्री में
زیادہ امپورٹنٹ ہوگا یا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں فرسٹ سٹیزن زیادہ امپورٹنٹ ہو؟ کامن سینس کیا کہتی ہے؟ اور وہ بھی اگر آپ اسکلڈ ریسورس بن جائیں. انٹرنیٹ تو آپ کو تمام مواقع دیتا ہے کہ اگر آپ ہینڈس ڈاؤن ہیں, اگر آپ کے کام کا توتی بولتا ہے, اگر آپ اسکلڈ ریسورس ہے تو کمائے نا ڈالر. کس نے منع کیا؟ آپ کمائیں ڈالر. $1 ٹو روپی کنورژن 281 روپے ہے. تو بھائی آپ کما لیں, $1000 کما لیں, 3 لاکھ روپے بن جاتا ہے تقریباً. آپ کو کوئی روکتا ہے؟ آپ کو روکتی ہے آپ کی ڈٹرمینیشن جو ایک ریزالو نہیں لے رہی آپ کو. اور ڈٹرمینیشن کیا ہے کہ آپ ڈوبیس ہیں. ڈٹرمینیشن اس لیے نہیں ہے کہ آپ ڈوبیس ہیں, آپ ڈوبیس اس لیے ہیں کہ آپ نے اب تک اپلائی نہیں کیا ہوا چیزوں کو. جب آپ اپلیکیشن کریں گے, پروگرس, میں بار بار کہتا ہوں, پروگرس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ ول لیڈ یو ٹورڈز گروتھ ایونچولی یور گول. پروگرس لٹل بائی لٹل ون ٹریولز فار. ہمارے یہاں اس طرح کی سافٹ اسکلس کا شدید فقدان ہے. نہ استاد سکھاتا ہے, نہ والدین سکھاتے ہیں, نہ معاشرہ سکھاتا ہے, اور نہ ذرائع ابلاغ سکھاتے ہیں. اس ملک سے نکل جائیں, آپ کی خواب دید ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر تھوڑا سا لیپ آف فیتھ جس طرح میں نے لیا کہ میں یہاں بیٹھ کے نیکسٹ رینج آف ٹیک جائنٹس لیڈرس کریٹ کروں گا وداؤٹ گیٹنگ ان ٹو پوزیشن آف پاور اور ایٹ دی ہیلم آف افیئرز, اور کر دیا نا, کافی کچھ کر دیا, آگے بھی ہو جائے گا. اب ریپل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ جی ریپل ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھیں. وہ بھی جب یہ پاس آن کرنا شروع ہو جائیں گے, سو اٹس سارٹ آف لائک بیکمز وہ چین کمپاؤنڈ ایفیکٹ. اس میں سے دیکھیں نا, یو آر ایکچولی رائٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ باہر جائیں, یا آئی ہیو بین ٹو ادر کنٹریز ایز ویل, باہر جانے کو بری بات نہیں ہے, وہاں سے آپ موٹیویشن لیں, وہاں سے آپ دیکھیں چیزوں کو. لائک آئی آلویز کوٹ ون ایگزامپل کہ میری ایک صاحب سے ابھی ریسنٹلی آئی واز ان سنگاپور ملاقات ہوئی. واز لائک 78 years old. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے ناشتے پہ صبح 8 بجے بلایا ایٹ میکڈونلڈس. ٹھیک ہے, اینڈ آئی وینٹ دیئر اینڈ ہی واز سٹنگ 10 minutes earlier than I reached there. ٹھیک ہے, on time. میں نے کہا 8 بجے صبح 78 سال کا بندہ, ایک بالکل فارنر, دوسری مطلب ملک کے بندے سے پہلی بار ملنے کے لیے. He was like very much prepared for the meeting. You know what? He was a billionaire. کیا بات ہے, Biotech lab. ٹھیک ہے, he made 300 schools globally. ٹھیک ہے, اینڈ اتنی بڑی مطلب اس کی وہ تھی, لیکن the way he was talking, the way he respected me as a normal person, as a normal human. جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو مطلب ایک اور بھی چیز ہے نا کہ تھوڑا بہت کسی کے پاس اگر پیسہ آ جاتا ہے تو پرسنالٹی تو کیا سب کچھ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے, سینٹیمنٹ ہے. تو اس چیز کو یہ تو 0.1% ہے نا, 99% تو دیکھو مڈل, اپر مڈل, لوور مڈل, اور پھر اس سے بالکل لوور کلاس. یہ تو 0.1% ہے جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس لیٹس سے ایوری تھنگ ون ہیومن کے تھنک آف, وہ سب کچھ ہے. 99.9% اس ملک کے مسائل اور ہیں. وہ مسائل یہ نہیں, ابھی صرف یہ نہیں ہے, ابھی مسائل یہ ہیں کہ اس کو سمجھنا ہے کہ میرا کل بہتر تب ہوگا جب میرا آج تھوڑا کامیابی کی طرف چلے گا. بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جو مسنگ ایلیمنٹس ہیں نا ہماری سوسائٹی کے, وہ ہیں ہماری پریزنٹیشنس, ہماری برانڈنگ, ہماری کمیونیکیشنس. کا آپ نے ان موصوف کا انٹرویو کیا, کیا آپ امپریس نہیں ہو 1 گھنٹے بعد کہ ان کی کمیونیکیشنس کے لیے اتنی ٹاپ نوچ تھی؟ اس کو کیا اس کا اسکل سیٹ وہاں تک لے کے گیا ہوگا, اس کو اس کا ایٹیٹیوڈ وہاں تک لے کے گیا. ٹونی رابنس کہتا ہے کہ 80% آف یور سکسیس از یور ایٹیٹیوڈ. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, ریسٹ از جسٹ سیکنڈری کلوش ہے. ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک سمت میں لے کے جانا چاہتا ہوں, میں اپنی کمیونیکیشن بہتر کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی پریزنٹیشن بہتر کرنا چاہتا ہوں, انداز گفتگو ایسا ہو کہ اگلے کے دل میں گھر کر جائے اور دل میں اتر جائے, نہ کہ دل سے اتر جائے. یہ بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں. ویسٹ کے یہ جتنی بھی کامیابی کی داستانیں ہیں, اگر ہم ان کو ہی فوکس کر لیں تو بہت زیادہ ٹیک اویز ہیں. بٹ زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ لوکل پرابلمز ریکوائر لوکل سولوشنز. اس وقت آپ کو ہنگامی بیسس پہ اپنے بچوں کو تیار کرنا پڑے گا, ان کو سکھانا پڑے گا. انٹرنیٹ ایک ایسا میڈیم ہے جو آپ کو بے شمار مواقع دیتا ہے. ہماری 64% یوتھ ہے 24 کروڑ عوام میں, مان لیں اگر یہی ہماری پاپولیشن ہے سینسس کے مطابق, اس کا اگر 32% بچی ہیں, ساری تو نہیں باہر جا سکتے, وہ کیا کریں؟ If I can afford to go abroad, and if I cannot afford to go abroad,
What does this mean? کہ میں بس ابھی اسی کو اپنی ڈیسٹنی مان لوں. Whereas the science says you are an architect of your own destiny. اگر آپ چاہو so you can change the direction of the course of events. اب تیار کرنا ہے نا بچوں کو. اگر نہیں کریں گے تو یہ جو ایک آرکائیو ہے, ریپوزیٹری ہے, پول ہے, یہاں سے سب اٹھ کے باہر چلا گیا تو یہ تو ویکیوم خالی ہو گیا نا. چلا جائے باہر, کوئی قباحت نہیں. اس کو تو تیار کرو تاکہ یہ ایک سائیکل میں چلتا رہے کہ تیار ہوا باہر گیا, تیار ہوا باہر گیا, تیار ہوا یہیں سے کامیاب ہو کے پاکستان کی پروڈکٹس بنا دی, ایک فیکٹری بنا. پھر ایک وقت آئے گا کہ سر باہر والا بھی واپس آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی سمجھ جائے گا کہ واہ کیا مزہ آ گیا. ایک کامیابی کی داستان نکل آئی نا اس دھرتی سے, جو کہ بیسکلی جو آپ نے بات کی اسی کو میں تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروانا چاہوں گا آپ سے. سو رائٹ ناؤ ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ یو گو آن لنکڈ ان, یو گو آن دیز پلیٹفارمز, یو فائنڈ جابس, ٹھیک ہے, یو فائنڈ کارپوریٹ جابس, اینڈ آپ کی وہ جو ایک فریڈم بھی نہیں ہوتی. اٹس لائک کارپوریٹ سلیوری اگر کہا جائے تو. یہ وہی پرانے زمانے کا وہ جو ایک ہے سسٹم وہی چلتا آ رہا ہے, اور صرف ٹائی اور اچھے کپڑے پہن کے اور بڑی بڑی مطلب یہ چیز, اٹس دا سیم تھنگ. ورسز یو اسٹارٹ ٹو بلڈ یور سیلف ایز اے بزنس. پہلے آپ خود کریں, اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو اس کو سپورٹ کریں, اینڈ دین یو اسٹارٹ ٹو کریٹ جابس فار دا پیپل, ٹھیک ہے. اس کے اسٹیپس, دا کریج. اور دوسری ایک چیز یہاں پہ ایک اور بھی پرابلم وچ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ایڈریس از کہ لوگ بہت زیادہ ٹرینڈس فالو کرتے ہیں کہ بھائی یہ چل رہا ہے تو ہم یہ سیکھیں گے, یہ چل رہا ہے تو ہم یہ سیکھیں گے, ٹھیک ہے. اب ٹرک کی بتی, ایگزیکٹ ٹرک کی بتی. تو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے, مطلب بیسڈ آن یور ایکسپیرینس, آپ بھی ماشاء اللہ یو آر گیونگ اے لاٹ آف ایکسپوجر ٹو دیز پیپل. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا سا اگر ہمارے لیے بریفلی آپ کو, مشکل کام نہیں ہے. وہ ٹرک کی بتی سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کانٹینٹ کریٹر کو, یا ایون میں بھی ہوں فور دیٹ میٹر, اس سے سیکھنے سے زیادہ بہتر یہ کہ دیکھو ویسٹ میں کیا نارمس فالو ہو رہے ہیں. اے آئی جب آ رہا تھا, جس نے لیٹ سے کھٹمنڈو میں بھی بیٹھ کے نا انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اے آئی کو پکڑ لیا, اس کا اسٹارٹ اپ آئیڈیا نکل گیا. ہمیں ویسٹ پہ نظر رکھنی ہے. گوگل ٹرینڈز ایک ٹول ہے نا, ہمیں بتاتا ہے کیا نیا آ رہا ہے. گوگل نیوز ایک ہمیں روز جانکاری دے رہا ہے. ویسٹ میں بہت ساری سائٹس ہیں, بلاگز ہیں, techcrunch.com ہے, آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوتی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کس سمت میں جا رہی ہے. جب آپ کو اس کی آگاہی ہو جائے تو پھر ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو اس کورس آف ڈائریکشن پہ لا دو گے, آگے چلنے کی کوشش کرو گے. یہ نمبر 1 چیز ہے وچ از اویئرنیس. سیکنڈ چیز از ایگزیکیوشن. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, بار بار میں گھما کے ادھر ہی لے کے آؤں گا کہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پہلے سیکھو, پھر ایگزیکیوٹ کر لو. 90 دن کا پلان. بٹ ہمارے بچے کو چاہیے کہ جہاں پہ وہ ٹک ٹاک پہ ٹائم ضائع کر رہا ہے, جہاں پہ وہ فیس بک انسٹاگرام پہ کانٹینٹ کنزیوم کری جا رہا ہے, وہاں پہ وہ یہ بھی تو نظر رکھے کہ دنیا کس سمت میں جا رہی ہے. دنیا میں اے آئی روبوٹس آ گئے, دنیا میں ہاؤس کلینرز روبوٹس آ گئے. اگر یہ سب جابز نکل جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہے نا. میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. وہ اس لیے کہ اے آئی نے جب دنیا کو لینا, ہینڈز ڈاؤن جابز واپس آ جانی ہے. تو ورلڈ اکنامک فورم کا جابز آف ٹمارو 2030 کی جو اسکلز ہیں ان میں فارمرز کو ٹاپ 30 میں آ گئے ہیں. تو اٹھا لو اپنے آپ کو, اس سائڈ پہ لے جاؤ. کون منع کر رہا ہے؟ بٹ یو شوڈ بی نوئنگ کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. یو شوڈ ہیو دس نالج. آئی ایم 50 years old. I do not have a single understanding and knowledge about programming and coding. I have developed 3 products using vibe coding. اور تینوں کے تینوں کامیاب. تو سر آپ کو مارکیٹنگ کی اسکلس تھیں, یو ور ویری گڈ ایٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہی ایک آگے کا جو ڈیکیڈ ہے, دیر آر گوئنگ ٹو بی مور اپرچونیٹیز اراؤنڈ دیٹ, بیکاز آئی تھنک بلڈنگ جو کمپلیکسٹی آف بلڈنگ تھی, جس کے لیے آپ پوری دنیا 7 سمندر پار ایک ڈیولپر ڈھونڈتے تھے, اب وہ ختم ہو رہی ہے. وہ چیز کم ہو رہی ہے. ختم تو خیر اٹ وڈ ٹیک سم ٹائم, بٹ آئی تھنک کم ہو رہی ہے. تو لوگوں کو یہ فیئر ہے کہ اب ہم کیا کریں. تو آئی تھنک جو اب ڈومین جو آگے نظر آ رہی ہے, دیٹس بیسکلی پروموشنل مارکیٹنگ, ہاؤ ٹو میک اٹ ہیپن, ہاؤ ٹو گیٹ کسٹمرز آؤٹ آف اٹ, ٹھیک ہے. پروڈکٹس اب اور زیادہ بننے لگے تو اپرچونیٹی آ رہی ہے. سو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ اے لٹل بٹ. اس کی مطلب کیا, so if you cannot present yourself nicely, it's about 4 P's and 1 R. چلو ایسا ڈسکس کرتے ہیں. آپ کی پروڈکٹ یعنی جو بھی آپ کا کوڈ, پروگرام, ٹول, اپلیکیشن, پھر اس کی پریزنٹیشن, پھر اس کی پوزیشننگ, اور پھر اس کی پرائسنگ. سو فرسٹ تھنگ از یور پریزنٹیشن.
प्रेजेंटेशन के अंदर ब्रांडिंग आ रही है. ब्रांडिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग योर कंपेटिटर एंड नोइंग योर टारगेट ऑडियंस. 2 चीज़ें सिर्फ कि अगर आपको पता हो कि आपका कंपेटिटर कौन है और आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है तो मामला आसान हो जाता है. प्रेजेंटेशन मेरे नज़दीक इम्प्रेशन क्रिएट करना है क्लाइंट की निगाह में, और उस इम्प्रेशन को क्रिएट करने के लिए आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी बेस पे ट्रस्ट बिल्ड होता है और फिर वो एक प्रॉमिस बन रहा है. सो आपके और क्लाइंट के जो इम्प्रेशन का सफ़र है वो क्वालिटी, ट्रस्ट और प्रॉमिस की बेस पे भी डिपेंडेंट है. ये होगी आपकी प्रेजेंटेशन के बाद आ गई आपकी पोजीशनिंग. कहाँ पोजीशन करना चाहते हो, ये आपका इंटरनेट मीडिया में, इंटरनेट पे कहाँ कैसे करना चाहते हो, ये ऑफ कोर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. पोजीशनिंग में इमेजिन ये पॉडकास्ट, और अगर आप ये व्यूज़ आते हों लेट्स से 1 लाख फॉर डिस्कशन से, सर अगर मैंने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया कि मैं इस पॉडकास्ट में वजी के सामने बैठना चाहता हूँ और मेरा प्रोडक्ट है asani.pk मिसाल के तौर पे, और मैं इसकी बात करना चाहता हूँ, तो सर पहुँच गई ना बात आपके लाख लोगों को. बिल्कुल. तो ये भी पोजीशनिंग एक तरीका है जो कि मेरी डेफिनेशन है. थर्ड इज़ आपकी प्राइसिंग. प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, प्राइस. Lowest is not the cheapest. You have to understand. Lowest is not the cheapest. Lowest is not a guarantee of upscaling. In fact, Alex Ramogi जी वो ये कहता है कि अपनी प्रोडक्ट की प्राइस इतनी प्रीमियम रख लो कि लोगों को अफसोस हो के ना खरीद पाए. ठीक है जी, वो क्वालिटी है, वो ट्रस्ट है, वो प्रॉमिस है, तभी इंप्रेशन जुड़ता है ना. अब ये 4 पीस के साथ एक आर है, और वो आर क्या है, आपकी रेपुटेशन. Your reputation is built on your existing customers' response. जिस वक्त ये जितने भी प्रोडक्ट्स इस वक्त सरफेस अप हो रहे हैं, अगर इन 4 पीस और एक आर का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने आप को अच्छे तरीके से प्रीडोमिनेटली मार्केट में सरफेस अप करा लिया ना, तो प्रोग्रेस चाहिए, ये बच्चे कामयाब हो जाएंगे. हमारे यहाँ मसला क्या है, वी डू नॉट टॉक अबाउट अवरसेल्व्स. अगर आप अपने बारे में बात नहीं करेंगे तो साहब दुनिया आपके बारे में कैसे बात करेगी. आज मैं सोशल मीडिया पे बैठा हूँ, या लेट्स से और भी जितने प्रोमिनेंट फिगर्स हैं सोशल मीडिया पे बैठी हुई हैं जिनकी डिसेंट इनफ फॉलोइंग है, सर अपने बारे में बात की थी पहले, तब दुनिया बाद में बात करेगी. व्हेन यू डू नॉट टॉक अबाउट योरसेल्फ द वर्ल्ड वॉन्ट. सो ये जो शाइनेस है ये हमें निकालने पड़ेगी. और एक आखिरी टैग लाइन पे इस मार्केटिंग के पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करूँगा कि बेचना सीख जाओ, कमाना शुरू हो जाओगे. एग्जैक्टली. बनाना अब मसला नहीं है, अब तो बेचना बिल्कुल ऐसे है. एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्री टूल्स आउट देयर. अभी हम बात कर रहे थे क्लाउड की, जिसमें यू कैन क्रिएट एजेंट्स जो कि आपस में बात करेंगे एज लाइक ह्यूमंस, और आप एक को कंटेंट क्रिएटर बना दें, एक को आप ग्राफिक डिजाइनर बना दें, को कुछ कर दें. तो देयर आर, दिस हैज बिकम सो ईजियर, जिससे पहले कभी भी ईजी नहीं था. सो अब आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? ये सारे जो 24 करोड़ में से 64% नौजवान हैं, इनको अपने पैर पे खड़ा कराना है, ख़ासतौर पे रिमोट एरियाज, बलूचिस्तान, टीपी, केपी के और एजे के. पंजाब में तो वैसे ही कहीं हर जगह पे यूनिवर्सिटीज़ इतनी अवेयरनेस है, सिंध में भी यही मामला है. इन जगहों पे मेरी बड़ी सख्त कोशिश है कि जब तक ज़िंदगी है एफर्ट डाली जाए, इन लोगों को जो है समझाया जाए कि कैच द वेव एंड कैच द फर्स्ट ट्रेंड ऑफ द वेव. जब बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, दे टीच देम सर्टेन थिंग्स. 4 साल ऑफ कोर्स डिसिप्लिन के लिए आई थिंक देयर इज नो रिप्लेसमेंट. आपको जाना पड़ता है, आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, बट इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ द करिकुलम, ठीक है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, बट आई हैड अ मीटिंग में उनकी एडवाइजरी में हूँ, जो एक्सपर्ट वो इंडस्ट्री पार्टनर्स होते हैं. तो आई सजेस्टेड देम कि यहाँ पे कोई रियल वर्ल्ड चीज़ होनी चाहिए जहाँ से कुछ बने और बाहर निकले, ठीक है. बिकॉज आई मेड माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो कि पेटेंट मैंने करवाया, एंड इट वॉज साइटेड बाय फ्यू कंपनीज आउटसाइड इन द वर्ल्ड. ऑटोनोमस व्हीकल पे था. तो बच्चे अगर यूनिवर्सिटी में एग्जैक्टली बिजनेस को मतलब एक तरीके से समझें या काम को समझें तो ये बहुत कुछ हो सकता है. व्हाट हैपेंस, यूनिवर्सिटी से बच्चा निकला, जॉब पे वो गया, जॉब पे जो बॉस है या जो एक कॉर्पोरेट किंग है, वो नहीं चाहेगा कि उसका जो एम्प्लॉय है दे वुड कम आउटसाइड ऑफ व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ देम, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि इज लाइक मेकिंग मनी, वो खुद करेगा. तो यहाँ भी एक ब्लॉकर है. फिर उसके बाद वो जाता है सोशल मीडिया पे, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे भी वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, ऐसे लोगों को देखता है जो लैम्बोर्गिनी और इन गाड़ियों में घूम रहे होते हैं. वो कहते हैं कि हमने रातों रात कुछ ऐसा किया जैसे हो गया, एंड देन दे फॉलो देम.
اینڈ وین دے گو ٹو فالو دیم ان کے پھر ایک کورسز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, مطلب ہر طرف نا مینیپولیشن کا ایک وہ چلا ہوا ہے. ہاؤ وڈ یو, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہوتا ہوا, کہ آپ کو لگتا ہے یہ چیز فکس کی جا سکتی ہے؟ دس از دا مین پرابلم آئی تھنک, جہاں سے بچہ بیک ٹریک ہو جاتا ہے. سی یا کنٹرول وی سمجھ لیں, یا ریوائنڈ کر کے پلے کر لیں. میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں, آگاہی. میرے تو کوئی اور دوسرا تھاٹ پروسیس ہے ہی نہیں. اویئرنیس سب سے بنیادی چیز ہے جو اس معاشرے کو دینا ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو یوتھ ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو, وہ بہتری کی طرف جائے, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور یہ آگاہی کی بیسس پہ ہوتا ہے. مین اسٹریم, ٹیلی ویژن, ریڈیو, سوشل میڈیا, یہ جو ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, اسکول میں کھڑا ہوا استاد, کالج میں کھڑا ہوا استاد, یونیورسٹی میں کھڑا ہوا استاد, ان تینوں کو خود بھی اتنا باشعور ہونا چاہیے کہ یہ شعور آگے ٹرانسفارم کر پائیں اپنے اسٹوڈنٹس میں, کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. شارٹ کٹس, شارٹ گینز, اس کے چکر میں یہ بچہ ایسی بے وقوفی کر جاتا ہے کہ وہ ڈبل شاہ کے چکر میں نہ پھنس جاتا ہوتا ہے, یا پھر کہ ایسے کنٹینٹ کریٹر کے دنگل میں پھنس جاتا ہے, یا پھر ایک ایسے انویسٹر کے جو کہ خود کچھ اون نہیں کرتا, ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا, ڈبل شاہ کی لالچ میں ان کو بے وقوف بناتا ہے, اور یہ بے وقوف بن جاتے ہیں بیکاز شارٹ کٹ. آگاہی از دا نمبر ون تھنگ جو کہ اویئرنیس جب تک نہیں دیں گے ہمارے اندر ایک شعور نہیں پیدا ہوگا صحیح اور غلط کی سمت تعین کرنے کا. تو میرا تو جواب یہ ہے کہ آگاہی, اویئرنیس آف کورس. بٹ سر دیکھیں آج کا بچہ لیٹس سے اف دے وانٹ ٹو اسٹارٹ ورکنگ فار دیم سیلز, فری لانسنگ, جو کہ مطلب ہم بات کر رہے ہیں اس پہ, اپ ورک پہ اکاؤنٹ بنائیں, فری لانسر پہ اکاؤنٹ بنائیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اب سیکھ, مطلب ایوری تھنگ از اویلیبل آؤٹ دیئر, ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ اٹ فرام سم ون, ہمارا کوئی مینٹور ہونا چاہیے, ہمیں کوئی گائڈ کرے, کوئی سجیسٹ کرے, ٹھیک ہے. تو میرا جو پوائنٹ پریویس تھا وہ یہ تھا کہ جو مینٹورشپ آج کل سیل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, دیٹس بن سولڈ آن دا گلیمر, ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے ریالٹی نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک گیپ ہے نا. تو اگر ایک بندہ جینیونلی کچھ مطلب مینٹورشپ لینا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, شام سرور از ون آپشن, یو گائز کین فالو ہم سیز تھنگس, بٹ اگین میں تو چارج ہی نہیں کر رہا, دیٹس میرا کنٹینٹ پڑا ہوا ہے, پڑھ لیں, اور یہ بڑی ایک بڑی بات ہے. بٹ اگین ویری فیو آف دیم آر لائک یو, ٹھیک ہے. موسٹ آف دا پیپل جب ہم ان کے پیج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی 30,000 کا کورس ہے, مطلب دے آر ایکچولی مینیپولیٹنگ. تو آپ مجھے بتائیں جینیونلی ایک بندے نے اگر وہ چیز کرنی ہے, مینٹورز ڈھونڈنے ہیں, تو یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے پاس کافی گیپ ہے جس کو فل کرنا چاہیے؟ تو بچے کو اتنی عقل ہونی چاہیے. نہیں ہے نا عقل ہوتی تو بہت کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہی تو ہم یوٹیوب پہ انفارمیشن مفت میں پڑی ہے. آج کے دور میں ایوری تھنگ از اویلیبل آن انٹرنیٹ فار فری. یوٹیوب ہو, ویب سائٹس ہوں. آج میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں, learneasy.pk. learneasy.pk پہ 1 لاکھ بچہ اس وقت رجسٹر ہے. لو ہینگنگ فروٹس تو چھوڑیے, میں ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ اسکلس کی بات کر رہا ہوں. AI, ML, سائبر سیکورٹی, ڈیو آپس, گیم ڈیولپمنٹ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, فیس بک ایڈس, گوگل ایڈس, Amazon, Etsy, eBay, content writing, soft skills like communication skill, mind focus. There is so much available. پورا کا پورا کورس فار فری. ریسرچ تو کر لینا تھوڑی سی, انٹرنیٹ پہ پہنچ کے جس طریقے سے اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ فلانے نے کورس پیڈ رکھا ہوا ہے. دیکھو پیڈ کورس کی لڑائی میں نہیں جا رہا. میرے نزدیک اگر وہ پیڈ کورس نالج دے رہا ہے نا, اچھی بات ہے. پرابلم یہ ہے کہ پیڈ کورس کا جو کنسلٹنٹ بنا ہوا ہے وہ نوسر باز ہے اس ملک میں. 99% سوری اس برسر احترام 99% جس کا خود کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. آپ سکھا رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اچھا کر کے دکھا دیں گے. آپ کہتے ہیں یار میں نے پیسے کمائے, فری لانسنگ پروفائل نہیں آپ نے دکھانی. آپ کہتے ہیں جناب میں پیڈ کنٹینٹ کریٹرز, پیڈ کنسلٹنٹس, مینٹورس کی بات. ایک بڑی خوبصورت ویڈیو ہے, آپ کے جو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ جائیں اور یوٹیوب پہ سرچ کریں اسٹیو جابس on consultants. So he came to talk to the manufacturers where there's a handful number of manufacturers gathered under one roof. Or he asked, what field you belong to? The majority said, we are manufacturers. Now what are the rest of the guys?
Somebody said, we are consultants. Oh boy. Steve goes like, oh boy, this is so bad. And then he goes at length in explaining why consultancy is a gray area. Because it's like you highlight the importance of a banana, a two-dimensional banana, but you have never eaten a banana, so you do not know how does it taste. یہ سمجھ رہے ہو یہ کتنا بنیادی فرق ہے. کام کیا نہیں ہے, اون کچھ کیا نہیں ہے, پروسیس سے گزرے نہیں ہو, اتار چڑھاؤ دیکھا نہیں ہے, کسی کو زندگی میں تنخواہ نہیں دی, خود زندگی میں کچھ کمایا نہیں, اور چلے معصوف دوسروں کو ایڈوائس گیان بانٹ رہے. نہیں, دوسروں کو ایڈوائس نہیں, زیادہ برا یہ لگتا ہے گیان بانٹ رہے. سو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ خود بھی تو کوئی سیلف اویئرنیس ہوتی ہے. سیلف اویئرنیس کمز فرام یور آبزرویشن. ونس یو آر آبزروینٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ یوٹیوب پہ کیا پڑھا, سب کچھ تو پڑھا ہے یوٹیوب پہ, کیوں پیسے ضائع کرنے کی ضرورت ہے بابا. اور اگر کسی کے پاس جانا ہے تو پھر اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا بڑا ضروری ہے. آیا اس خود ماضی میں کچھ ایسا کر کے سامنے آیا کہ نہیں آیا, آیا اس کے ڈیجیٹل ایسٹس ہیں کہ جب آپ اس مینٹر استاد سے سوال پوچھو کہ سر ٹھیک آپ مجھے سکھا رہے ہیں یہ پانی کی بوتل بنانا, ٹھیک ہے سر میں بالکل سیکھوں گا آپ سے, پہلے بتائیں آپ کی خود کی بنائی ہوئی پانی کی بوتل کدھر ہے. یہ پہلا اسٹیمولس ٹیسٹ ہے جس میں یہ فروز اینڈ گروز فیل ہو جائیں. ہاں, یہ گروز اور فروز فیل ہو جائیں گے, بالکل. سو آئی تھنک وی کورڈ آل دا تھنگس, اور وی وش یو آل دا بیسٹ. جو آپ کا گول ہے, ویژن ہے پاکستان کی ایک میجورٹی جو ینگ طبقہ ہے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اینڈ فرام آور چینل وڈ آلسو پٹ آل دی انفارمیشن ان دا ڈسکرپشن, جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پروڈکٹس, ان کی چیزیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی اٹس فری. دیٹس دا مین تھنگ, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. دس از وائی وی وانٹیڈ ٹو ہیو اے چیٹ وتھ یو. And yeah, you're doing a great work. Thank you so much for inviting us once again to your amazing office. Thank you ji, bahut shukriya.